بات یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی بھی جب بات کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ اپنے الفاظ میں حکمت ضرور وہ مخفی رکھتا ہے. تو کجا یہ کہ نبیوں کا سردار جو ہو صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بات کرے گا تو ان کے کلام میں پیشگوئیاں بھی ہوں گی، استعارے بھی ہوں گے، اور اس میں حکمت بھی ہوگی، بڑی گہرائیاں بھی ہوں گی. وہ ساری باتیں تلاش کرنا پڑتی ہیں. ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آنے والے مسیح کو میرا سلام دینا. اب یہ ایسا سلام تو نہیں کہ بھئی آپ جا رہے ہیں تو اپنے والد صاحب کو، میرے دوست ہیں وہ، تو بھئی ان کو میرا سلام دے دیجیے گا. یہ وہ سلام تو نہیں ہے. یہ سلام تو ایسا سلام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو یہ پیغام دیا تھا کہ تیرے ساتھ خدا کی سلامتی ہوگی، میری دعائیں تیرے ساتھ ہوں گی. یہ یعنی ایک لفظ آپ نے فرمایا کہ اس کو میرا سلام پہنچانا، یعنی اس کو یہ پیغام پہلے سے موجود ہے کہ تیرے ساتھ میری دعائیں ہیں اور تجھے دشمن کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تیری سلامتی کی دعا مانگی گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم آئے گا، اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ امت کے متعلق یہ پیشگوئی فرما چکے تھے کہ میری امت جو ہے وہ یہود کی اس قدر مشابہ ہو جائے گی کہ کوئی فرق باقی نہ رہے گا. یہاں فرمایا کہ یہ شبرم بشبرن کے جس طرح ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ بالکل فٹ آ جاتا ہے، کوئی فرق باقی نہیں رہتا، ایسی مشابہت ہو جائے گی. آنے والے یعنی کہ امت کے جو زمانے ہیں اس میں یہود کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو خدا کی طرف سے آدمی جو مبعوث ہوگا اس کو آپ نے عیسیٰ بن مریم کا نام دیا کہ جو حالات پہلے مسیح کو پیش آئے تھے وہی آنے والے کو پیش آئیں گے. جس طرح پہلے والے کی مخالفت ہوئی پہلے مسیح کی، اسی طرح آنے والے مسیح کی بھی مخالفت ہوگی. جس طرح پہلے یہودی جو وہ یہ کہہ کے مخالفت کر رہے تھے کہ ہماری جو کتابیں ہیں وہ کچھ اور بتلا رہی ہیں، تو کچھ اور بتلا رہا ہے. ہماری کتابیں بتلا رہی ہیں کہ آنے والا جو ہے وہ یعنی کہ ایلیا کے بعد آئے گا. اگر یہودیوں نے یہی تو اعتراض کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اگر تو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پیشگوئی یہ ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا. اگر تو مسیح ہے تو پھر وہ ایلیا کی طرح ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرمایا کہ وہ جو یوحنا ہے بپتسمہ دینے والا وہی ایلیا ہے، اگر ماننا ہے تو مان لو. اسی طرح آنے والے کے متعلق بھی یہی مسئلہ اٹھنا تھا، یہی مشکل علماء نے ڈالی تھی اپنے عوام الناس کو کہ یہ تو وہ پیشگوئیوں پہ پورا ہی نہیں اتر رہا. نہ اس کا نام وہ نام ہے، نہ اس کے باپ کا نام وہ نام ہے، اس کے باپ کا نام مختلف، اس کا اپنا نام مختلف، اور پھر یہ مدینے میں نہیں آیا، مکے میں نہیں آیا، فلاں جگہ قادیان میں آیا. تو اس طرح کی وہ پیشگوئیوں کو ظاہر پر منطبق کر کے وہ جس طرح یہودیوں نے اپنے عوام کو مشکل میں ڈالا تھا، اس طرح آنے والے کو بھی اسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس کے زمانے بھی علماء جو ہیں وہ پیشگوئیوں کو ظاہر پر معمول کر کے اپنے عوام الناس کو دھوکہ دیں گے، ان کو گمراہ کریں گے. تو عیسیٰ بن مریم کا نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اس میں یہی حکمت تھی کہ وہ سارے حالات پر غور کرنا جو پہلے مسیح کو پیش آ چکے ہیں. تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو مسیح جو آنے والا ہے اس کا دعویٰ جو ہے وہ کس حد تک صحیح ہے. تو یہ کلو دیا تھا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو اوپر غور کرو گے، پرسپیکٹیو دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا. تو جنہوں نے اس پہ غور کیا اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دیا، تو جنہوں نے پیشگوئیوں کو ظاہر پہ معمول کیا وہ ابھی تک بھٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے. سمرین صاحبہ مجھے دوبارہ بتایا گیا کہ وہ ٹیلی فون لائن پہ تھیں اور بات کرنا چاہتی ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ وقت بالکل اتنا نہیں رہا کہ بات مزید کی جا سکے. تاہم اگلے پروگرام میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ٹیلی فون پہ ضرور آئیے گا، رابطہ کیجیے گا ہم سے. جو بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں آپ سوال پوچھیں، ہمارے علماء یہاں پہ ہیں اور یا ٹیلی فون لائن پہ بھی جو ہمارے ساتھ ہوئے وہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے. پروگرام کے آغاز میں ذکر ہوا تھا، طاہر مومن زاہد صاحب نے جب گفتگو کی اور آیات کا ذکر کیا تو اس میں آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا، ازالہ اوہام. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تمام کتب انٹرنیٹ پر ہماری آفیشیل ویب سائٹ پہ www.alislam.org پر موجود ہیں، اور اس پہ جب آپ جاتے ہیں اس کے ہوم پیج پہ وہاں سے آپ کو جو ہے وہ اردو میں اگر آپ کتب پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو لنک ملے گا. یہاں سے آپ جب آگے دوسرے پیج پہ جائیں گے تو وہاں پہ اگلا لنک آپ کو ملے گا کتب سلسلہ کے نام سے. اس میں جانے کے بعد آپ کو نظر آئیں گے کتب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، اور اس میں آپ کی تمام تحریرات روحانی خزائن کے سیٹ میں کے نام سے یہاں پہ سیوڈ ہیں. ان تمام آپ کتب کو دیکھ سکتے ہیں، بالخصوص جس طرح بھی بات ہوئی ازالہ اوہام کی، یہ بھی آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی موضوع سے متعلق وفات مسیح سے متعلق جنگ مقدس میں آپ کو
بہت سا مواد ملے گا. مسیح ہندوستان میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بڑے مدلل انداز میں یہ بات ثابت کی ہے. چشمہ مسیحی میں بھی جو ہے وہ مسیحیت مسیحی مذہب کی کہ سے متعلق جو ہے وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے. تو ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ضرور ان کتب کا اور دوسری حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تمام کتب وہاں پہ موجود ہیں. اس دور میں ہدایت اور رہنمائی کا واحد ذریعہ ان تک ضرور رسائی حاصل کریں, انہیں ضرور پڑھیں اور ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں, جن کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. میں اپنی آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ اس سارے عرصے میں موجود رہے. کالرز کا بھی شکریہ جنہوں نے فون کیا اور بات کی ہم سے. اس کے ساتھ ہی میں عطاء المومن زاہد صاحب کا, مرزا نصیر صاحب کا اور کینیڈا میں مختار چیمہ صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے ہفتے کے روز GMT کے مطابق 4 بجے انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پا